والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ارباب اعضاء قرآن مجید کی جس آیت مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پائے گا ایمان اور عمل صالح. لہذا اشر محرم الحرام 1435 ہجری کی آیت پاک کی مجلس سے آواز صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد. مل کے دوبارہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی. گویا اللہ اس آیت مجیدہ میں واضح اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے. اور پروردگار فرما رہا ہے تم دو چیزیں اپنے دامن میں لے کر آؤ، میں اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا اور اجر عظیم بھی بخش دوں گا. بعض لوگوں نے ایمان لانے کے بعد یہ سمجھا ہم ایمان لائے ہیں ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں. لہذا اللہ نے اس آیت میں خبردار کر دی، فرمایا جو کہتا ہے ایمان کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کی بھول ہے. آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ کہتے ہیں ہم نے مولا علی کو مانا ہے. بے شک آپ نے مان کر احسان نہیں کیا. مولا علی کو مانا ہے تو مولا علی کی بھی مانے، ورنہ مولا کو غدیر خم میں بھی بڑے بڑوں نے مولا کو مولا مانا تھا لیکن مولا کی نہیں مانی تھی. لہذا یہ کہنا ہم نے مولا مانا، مولا مانے کوئی احسان کیا، ہمارے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے. لہذا اللہ نے واضح کہہ دی میرا وعدہ ان ایمان والوں سے ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح رکھتے ہیں. اور آج اگر کوئی یہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز پڑھو، نہ قرآن، نہ حج کرو، نہ خمس و زکوٰۃ کی پابندی، نہ دین کی پابندی، نہ احکام کی پابندی، بس آپ نے آل محمد کو مان لیا آپ کا بیڑا پار ہے. اگر ہم یہ نظریہ رکھیں پھر قرآن کی یہ آیت الیاذ باللہ جھوٹی بنتی ہے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے تم جب ایمان کے ساتھ عمل صالح لاؤ گے پھر میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، پھر میں تمہیں اجر عظیم عطا کروں گا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ایمان نہیں، ایمان عمل صالح نہیں، صرف ایمان لے کر جائیں گے. تو اللہ نے تو قرآن میں صرف ایمان پر
بخشش کا اور اجر عظیم کا وعدہ نہیں کیا. تو لہذا جو صرف ایمان کو اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتا ہے، وہ یا قرآن نے اس کی نجات کا قرآن میں کہیں اعلان نہیں کیا. لہذا آج ہماری قوم یا ہمارے جوان یا ہماری قوم کے افراد سارے نہیں کچھ کیوں آخر دین سے دور ہیں؟ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کی سلامتی اور اعمال صالح کا صحیح راستہ تلاش کریں؟ جیسا کہ کل آئے تھا کہ ہمارے پاس کامیابی کا معیار بہترین قرآن جو آل محمد نے بتایا، لیکن اس زمانے غیبت ایمان میں اپنے ایمان کو کیسے سالم رکھیں اور صحیح عمل صالح کا راستہ کیسے طے کریں؟ تو اس کے لیے ہمیں ہادی کی ضرورت ہے. اب ہادی برحق تو ہے پردہ غیبت میں. اس پردہ غیبت میں وہ ہدایت کا سلسلہ کیسے چلے؟ لہذا قائم آل محمد کی غیبت کا جو زمانہ، اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ امام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین. فرماتے ہیں اگر زمانہ قائم آل محمد میں علماء حق نہ ہوں، عوام الناس دین سے منحرف، مرتد اور کافر ہو جائیں. یعنی علماء کیا غیبت کبریٰ میں وجود رحمت اور برکت ہے. دیکھیں ہم اپنے امور کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے ہم ہر اسپیشلسٹ کے محتاج ہیں. ایسے کہ آپ نے اگر کپڑے سلوانے ہیں تو آپ کو درزی کی اختیار ہے، ٹیلر ماسٹر. ایسا نہیں آپ اپنا لباس سلوانے کے لیے کسی موچی کے پاس چلے گئے. آپ کو اگر بدن کا علاج کرنا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ایسا نہیں آپ بدن کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹر کو چھوڑ کے آپ ڈرائی کلینر کی دکان پہ چلے جائیں، آپ قصاب کے پاس چلے جائیں. کوئی آپ کو کہے یا نہ کہے، جو اللہ نے ہمیں قوت عقل دی ہے، جس سے نبوت کا 17واں جز کہا گیا ہے، یہ عقل یہ معمولی چیز نہیں، اللہ نے سب کو عطا کی. اس عقل کو استعمال کریں جو اللہ نے استعمال کے لیے دی. بات کو ہوتے لکیر کے فقیر بن جاتے. اللہ نے عقل دی، سارا کچھ سمجھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے. لہذا یہ عقل ہماری کہتی ہے اپنا لباس ٹیلر ماسٹر کو دینا ہے، بدن کا آپ نے علاج ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ نے اسی طرح سے اور دیگر جو کام، مثلا گھر میں آپ کی لائٹ خراب ہوئی تو آپ کے گھر میں وہ الیکٹریشین آئے گا. یعنی معلوم ہوا ہماری عقل کہتی ہے جتنے کام ہیں جو ہماری ضرورت ہے ان کا ماہر اور اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کا ماہر اور اسپیشلسٹ نہیں، ہم نے بندہ اناڑی بلا دیا، الیکٹریشین کو بلایا تو اناڑی، الیکٹریشین ماہر نہیں، کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ وائرنگ میں اس طرح سے کوئی جوڑ لگائے آپ کے گھر کا بہت زیادہ نقصان کر جائے. آپ نے ٹیلر ماسٹر اسپیشلسٹ نہیں، کسی اناڑی کو دے دیا، وہ آپ کا سوٹ سینے کی بجائے ہو سکتا ہے وہ آپ کے سوٹ کا کپڑا بھی برباد کر. ہم نے اپنے بدن کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی اناڑی کے پاس چلے گئے. اس نے اپنا تجربہ، ہو سکتا ہے کہ وہ انجیکشن ہماری کڈنی پہ اثر کر جائے،
ریئیکشن کر جائے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. تو لہٰذا ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہماری عقل ہمیں دعوت فکر دے. ہر کام کے لیے اس کے اسپیشلسٹ کی طرف جاؤ. یہی عقل کہتی ہے جب اپنے دنیاوی کاموں کے لیے آپ اس کے ماہر اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں تو آپ دین اور احکام شریعت کے لیے بھی جو اس کا اسپیشلسٹ ہے عالم اور فقیہ آپ اس کی طرف رجوع کریں. ایسا نہیں ہے ہم خود یہ احکام شریعت کو حل کرنے بیٹھ جائیں. ہم ان لوگوں سے احکام شریعت لینا شروع کر دیں جو اسپیشلسٹ اور ماہر نہیں. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے میڈیا پہ بھی سنا ہوگا کہ اہل منبر میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ جو محمد والے محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ نجس نہیں ہے, اس کو غسل کی ضرورت نہیں. یعنی امام صادق علیہ السلام اپنی فقہ کے باب میں غسل کے احکام بیان کریں کہ میت کا بھی غسل ہے, مس کرنے والے پر بھی غسل ہے, اور ہم کہیں کہ میرا یہ اعتقاد اور میرا ایمان ہے, تیرا کیا اعتقاد, تیری کیا حیثیت ہے. امام صادق جو وارث دین ہے وہ ہمیں دین سمجھائیں گے. ہم دین سمجھ کر امانت سے لوگوں تک پہنچائیں, نہ کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں. دین بنانا ہمارا کام نہیں ہے. علماء فقہا دین نہیں بناتے, دین خدا اور آل محمد آپ تک پہنچاتے. دین بنانا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر. امام فرماتے ہیں جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ مجھ امام کی نگاہ میں کافر ہے. اب ذرا دیکھیں کتنے فتوے بنتے ہیں آئے دن فیس بک کے اوپر. ایک روایت دیکھی, نہیں معلوم وہ روایت معصوم سے منسوب ہے, درست بھی ہے یا نہیں, امام کی طرف نسبت دے کے ہم نے شریعت کو حکم بنا دیا. امام فرماتے ہیں یہ آپ نے کفر. یہ جو ہمارے فقہاء ہیں مجتہدین, آیت اللہ سیستانی جو اس وقت 93 سال 93 ایئرز کے ہو چکے ہیں, اس سے بھی زیادہ. اب آیت اللہ سیستانی نے علم آل محمد جو حاصل کرنا شروع کیا تقریباً 7 سال کی ایج میں, یعنی 80 سال سے اوپر ہو گئے, 85 ایئر سے بھی اوپر. آیت اللہ سیستانی علم آل محمد حاصل کر رہے ہیں, حوض علمیہ میں بیٹھی. یعنی جس نائب امام کی زندگی 80 سال سے زیادہ ہے وہ دین کو زیادہ نہیں جانتا, ہم اور آپ زیادہ دین کو جانتے ہیں. یہ دین میں اپنی طرف سے ہم تجاوز کرتے ہیں. لہذا یہ دین کے جو احکام یہ فقہاء کا یہ کام, ہم ان سے احکام شرعی سیکھیں. اور اس لیے سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک مسئلہ شرعی معلوم کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہے, پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے میرے ملائکہ اس مومن کے نام اعمال میں ایک حرف, اس مومن کے نام اعمال میں اس کے بدن کی تعداد کے برابر جتنے بال ہیں, اس کے بدن میں جتنے بال ہیں ہر بال کے عدد کے برابر ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں. خدا کس قدر مہربان ہے. حکم شرعی ہم اپنے لیے پوچھنے جا رہے ہیں, اور مستحب عمرہ اور حج صرف ایک نہیں, جتنی تعداد بالوں کی جس کے وجود میں ہے
اتنی تعداد میں حج اور عمرے کا ثواب نکل جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں رغبت دلا رہے ہیں، ایک فقیر کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور آج کے اس زمانے میں تو اور بھی احکام شرعی کو سیکھنا آسان ہے۔ آپ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کتنے علماء نے اپنے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں فقط مسائل شرعی کے نام سے۔ لہذا آپ واٹس ایپ کے ذریعے، میسنجر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے احکام شرعی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو لہذا انسان اس غیبت کے زمانے میں علماء سے قریب، جب تک علماء سے قریب نہیں ہوں گے تو پھر ہم دین کا نقصان کریں۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا، تقریباً پچھلے سال کا واقعہ۔ ایک بانی مجالس عزا ہر سال، ہر مہینے، ہر معصوم کی شہادت اور ولادت باسعادت کی مناسبت پہ پروگرام رکھتے ہیں۔ امام باقر اپنے اعتبار سے دنیا والے ماشاءاللہ مولا کا بڑا عزادار ہے، فرش عذاب بچھاتا ہے، مجلس ہوتی ہے، ذاکرین آتے ہیں، خطباء آتے ہیں، بہت کچھ خرچ کر رہا ہے۔ دیکھنے والے تو الظاہر ہی دیکھتے ہیں کہ مولا کے نام پہ بڑا خرچ کر رہا ہے، بڑا عقیدت مند ہے، بڑا عزادار ہے، بڑا مولائی۔ اب ذرا حالت کیا ہے؟ یہ جو بانی مجلس عزا، اس کے داماد کی ڈیتھ ہوئی، اس کی وفات کے بعد اب بیٹی نے عدت وفات گزارا۔ یہ بانی مجلس عزا محلے کے ایک حاجی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ آپ قبلہ سے پوچھ کر بتائیں بیوہ خاتون کا عدت وفات کیا ہے، آپ بتائیں عدت کیا شان، یعنی افسوس کا مقام۔ جو شخص 40 سال سے مجالس عزا کا اہتمام کر رہا ہے، مہینے میں کم سے کم 2 مجلسوں کا بانی ہے، اسے ان 40 سال میں یہ مسئلہ کسی نے نہیں بتایا۔ بیوہ عورت کی جو عدت وفات ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے۔ مجالس عزا کا میں منکر نہیں ہوں، فرش عزا بچھائیں، مجلس امام حسین کریں، خوب گریہ کریں، باعث اجر و ثواب ہے، ہماری نجات کا وسیلہ ہے۔ لیکن کیا ایسی مجالس عزا ہمارے لیے کیا نجات کا وسیلہ ہے؟ ہم نے ان مجالس سے کیا سیکھا؟ جو مجلس امام مجھے اور آپ کو دین نہ سکھائے وہ کس کی مجلس کی ہم نے؟ مجلس امام کے نام کی کریں اور امام کی تعلیمات مجلس میں نہ ہوں۔ لہذا تعلیمات اہل بیت کا بیان کرنا ضروری ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے جا رہی ہے دوسری طرف، کیونکہ ایک مومن جو علماء کی طرف ہے، ایک کاوش کے ذریعے سے ہدایت ہوئی، علماء کی قریب ہے، ان کا یہ اقرار، ہمیں یہ فکر ہے ہمارے خاندان کے جتنے جوان ہیں نہ ان کو صحیح غسل کا پتہ ہے نہ احکام وضو آتا ہے۔ اور میں نے ان کو یہ ایک جملہ کہا، میں نے کہا یاد رکھیں جو غلطی آپ کے بزرگوں نے کی کہ علماء کے قریب نہ جانا، یہ وہابی اور مقصر ہے، تمہیں بھی وہابی اور مقصر بنا دیں گے۔ جو غلطی آپ کے بزرگوں نے کی وہ غلطی آپ نہ دہرائیے گا، ورنہ آپ کی نسل علماء سے دور رہ گئی، وہ بھی دین سے جائے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد علماء کے قریب ہوں، علماء سے سیکھیں۔ لہذا اس لیے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی امام فرماتے ہیں جالس العلماء، علماء کی محفلوں میں بیٹھے،
امام نصیحت کا جالس العلماء یزداد علمک، امام فرماتے ہیں علماء کی مجلس میں بیٹھو، اگر جاہل ہو تو تمہارا علم اضافہ ہوگا، اگر علم رکھتے ہو بیٹھنے سے اور اضافہ ہوگا۔ شرط ہے امام علماء کی محفل میں گئے، جالس العلماء یزداد علمک، آپ کا علم زیادہ ہوگا، وَيَحْسُنْ عَدَبُكْ، آپ کا اخلاق بلند ہوگا، وَتَزْكُو نَفْسُكْ، امام فرماتے ہیں جو علماء کی بازی میں بیٹھے، محفل میں بیٹھے، تزکیہ نفس، پاکیزہ کردار کا مالک بنتا ہے۔ لہذا علماء کی محفل، دیکھیں علماء کی ہمیں ضرورت کس قدر ہے۔ میں ایک مثال سے کہ علماء کی عظمت کیا ہے، آپ نماز جماعت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، امام جماعت آگے ہوتے ہیں اور نمازی پیچھے ہوتے ہیں۔ اس نماز جماعت میں اگر ہم امام سے آگے کھڑے ہوں کیا ہماری نماز صحیح ہوگی؟ شرط ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے مقتدی امام جماعت کے پیچھے، اور ہم نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے میت کو آگے رکھا جاتا ہے، جبکہ امام جماعت میں امام کے آگے کوئی نہیں ہوتا، اور نماز جنازہ میں آگے مردہ ہوتا ہے، امام پیچھے ہوتے ہیں، اور امام کے پیچھے پھر لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں جو جماعتیں ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کی بھی اور نماز جماعت کی، یہ دونوں جماعتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں۔ کیا پیغام دے رہی ہیں؟ نماز جماعت اور نماز جنازہ، نماز جنازہ نے پیغام دیا مردہ قومیں علماء سے آگے ہوتی ہیں، زندہ قومیں اللہ سے ملاقات کرنے والی علماء کے پیچھے ہوتی ہیں۔ زندہ قوم بنے، مردہ قوم نہ بنے۔ یہ نماز جماعت یہ خود اپنے عمل سے ہمیں میسج دے، علماء سے آگے نہیں چلیں گے مردہ قوم بنیں گے۔ لہذا انسان اپنی حد کو سمجھے، علماء سے استفادہ کریں، علماء